الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فلم أزل خيارا من خيار قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة جدي إبراهيم ورؤيا أمي وبشرى عيسى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الدياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن الدياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام احباب بڑی محبت و ذوق سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت قابل قدر شرکائے مجلس، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں،
انشاءاللہ العزیز آج کے بیان کے اندر جو مسئلہ بنیادی طور پر عرض کرنے کا ارادہ ہے اس کا خلاصہ ذہن نشین فرما لیں تاکہ آنے والے معروضات اچھی طرح سمجھ آ سکیں۔ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت نے سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اور بے شمار عظمتیں، رفعتیں اور مقام نصیب فرمایا، ان میں ایک عظمت حضور کی یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے امام الانبیاء سرکار دو عالم کے نسب مبارک کو بے عیب بنایا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی عقل بے عیب ہے، سید الکونین کی شکل بے عیب ہے، اللہ کے پیغمبر کا عمل بے عیب ہے۔ آج میں انشاءاللہ جو بات گزارش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور اکرم کی نسل بھی بے عیب ہے۔ ایسا دور جہاں زنا کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے تھے، عرب کا ایسا وقت جہاں بے حیائی کو بے حیائی نہیں سمجھا جاتا تھا، مگر ان حالات کے اندر بھی اللہ نے حضور کے نسب کو اتنا محفوظ فرمایا کہ خود امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میرے نسب کے اندر مجھ سے لے کر جناب آدم علیہ السلام تک تمام رشتے نکاح ہی نکاح ہے، زنا کہیں نہیں۔ علماء انساب نے رسول اللہ کے نسب کی تحقیق کی، دنیا اسلام کی عظیم یونیورسٹی جامعہ الازہر سے ایک مقالہ شائع ہوا ہے، السیرۃ النبویہ۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ علماء نے امام الانبیاء سرکار دو عالم کے نسب کی تحقیق کی ہے، یعنی حضور کی والدہ، ان کی والدہ یہاں تک کہ 700 امہات محمد رسول اللہ کی، 700 مائیں سید الکونین کی، ان کے کردار و کریکٹر کی تحقیق کی گئی ہے۔ آخر میں علماء لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ جس طرح حضور بے عیب ہے اس طرح 700 مائیں حضور کی بے عیب ہے۔ اللہ پاک نے امام الانبیاء کو بے عیب نسل عطا فرمائی۔ آپ ذرا سبحان اللہ کہیں اور میں بات شروع کروں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل۔ اللہ پاک نے
جناب ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت جناب اسماعیل کی شان بڑھائی. واصطفیٰ من ولد اسماعیل کنانہ، پھر اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ و بنی کنانہ کی شان بڑھائی. فرمایا واصطفیٰ من کنانہ قریش، پھر اللہ نے تمام قبیلہ بنی کنانہ میں سے قوم قریش کی شان بڑھائی. فرمایا واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر اللہ پاک نے پوری قوم قریش میں سے قبیلہ بنی ہاشم کی شان بڑھائی. میرے آقا فرماتے واصطفانی من بنی ہاشم، پھر اللہ نے میری شان تمام قبیلہ بنی ہاشم سے بڑھا دی. جامع مسجد نقشبندی میں بیٹھ کر فقیر سے اپنے محبوب کی شان سننے والوں، بڑے عجیب ناز والے جملے حضور کے آمنہ کے لال فرماتے ہیں فَلَمْ أَزَلْ خِيَارًا مِّنْ خِيَارٍ، اللہ نے ہر دور کے اندر مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ گھر کے اندر پیدا فرمایا. حضرت ابراہیم کی پشت میں آئے، ابراہیم شان والے. جناب اسماعیل کی پشت میں آئے، اسماعیل شان والے. کنانہ و بنی کنانہ میں آئے، قبیلہ شان والا. قوم قریش میں آئے، قریشی شان والے. بنی ہاشم میں آئے، بنی ہاشم شان والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ اللہ پاک نے امام الانبیاء کو جس طرح عقل بے عیب عطا فرمائی، عمل بے عیب عطا فرمایا، شکل بے عیب عطا فرمائی، اسی طرح اللہ نے امام الانبیاء کو نسل بھی بے عیب عطا فرمائی. جمعے کا ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے، ورنہ میرے پاس اتنا مواد موجود ہے کہ میں حضور کے ابا جناب عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ایک ایک شخصیت کا تذکرہ کروں. جہاں جہاں نور نبوت منتقل ہوتا رہا اللہ نے تمام کو عظمت و شان، مقام اور مرتبہ نصیب کیا ہے. آپ بات شروع کرتے ہیں رسول اللہ کے تیسرے نسب سے، تیسرے دادا سے. ان کا نام ہے حضرت عبد مناف. رسول اللہ کے تیسرے دادا کا نام جناب عبد مناف. اور یہ بات سن کر آپ کو یقیناً خوشگوار حیرت ہوگی کہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام الانبیاء کے تیسرے دادے جناب عبد مناف کی اولاد ہیں. عبد مناف پر جا کر حضور اور جناب عثمان غنی آپس میں مل جاتے ہیں. اور مزید سنیے، حضرت جناب عبد المطلب امام الانبیاء کے دادا، ان کے گھر کے اندر جڑواں بچے پیدا ہوئے. عبد المطلب کے گھر کے اندر جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی. بیٹے کا نام رکھا گیا عبداللہ اور بیٹی کا نام رکھا گیا بی بی بیضا. یہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں، یہ دونوں جڑواں بچے ہیں. ذرا غور فرمائیے، عبداللہ کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ پیدا ہوئے اور بی بی بیضا کی اولاد میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. علماء لکھتے ہیں کہ جناب عبد مناف اپنے دور کے عظیم خطیب تھے. اور سنیے، جس دور کے اندر تقوی و طہارت کا نام نہیں تھا، بے حیائی عروج پر تھی،
پانی کی خاطر 100 سال جنگ ہوا کرتی تھی. اس دور کے اندر حضور کے دادا کیا واز کرتے تھے؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے جد امجد حضرت جناب عبد مناف اپنے دور کے اندر لوگوں کو واز کرتے تھے، اور دنیا والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. جس دور کے اندر تقوی و طہارت کا نام تک نہیں، مگر حضور کے دادا اس دور کے اندر تقوی و طہارت کو بیان کرتے ہیں. جب باری آئی امام الانبیاء کی، حضور نے بھی وہی تعلیم ارشاد فرمائی. فرمایا لوگو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. حضرت عبد مناف بیان کرتے تھے لوگو زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا برا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. جب آمنہ کے لال کا دور آیا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. سمجھانا یہ چاہتا ہوں، جو چیزیں امام الانبیاء نے اپنے دور کے اندر کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا، حضرت عبد مناف پہلے ان چیزوں کا تذکرہ خیر کرتے تھے. عبد مناف کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام رکھا گیا ہاشم. ذرا غور کرنا میری طرف، یہ ہاشم اس کا اصلی نام ہے عمرو، لیکن مشہور ہو گیا ہاشم. عربی کے اندر ہاشم کہتے ہیں لوگوں کو سرید بنا کے کھلانے والا. ہماری توسے کی زبان کے اندر صحبت بنا کے کھلانے والا، گوشت کے شوربے کے اندر روٹی بنا کے کھلانے والا. علماء لکھتے ہیں اتنا سخی تھے جناب ہاشم، انسان تو انسان، پرندوں کو بھی کھانا ہاشم کے دروازے سے ملتا تھا. حسن و جمال کا پیکر حضرت جناب ہاشم. عرب کے لوگ ان کو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے قمر البطحا، مکے کا چاند. سبحان اللہ. سنیے اپنے ایمان کو جلا بخشیے. تورات و انجیل کے علماء نے جب جناب ہاشم کے چہرے مہرے کو دیکھا، ادھر اپنی تورات و انجیل کا مطالعہ کیا، فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ آخری پیغمبر محمد ابن عبداللہ جو آنے والے ہیں، ان کا نور ہاشم کی پیشانی کے اندر نظر آتا ہے. انہوں نے کہا جی ہماری تورات، ہماری انجیل جس آخری پیغمبر کی بشارت دیتی ہے، وہ نور نبوت، وہ نور مصطفیٰ ہاشم کی پیشانی کے اندر نظرتا ہے. انہوں نے اطلاع بھیج دی روم کی طرف. قیصر روم کا بادشاہ، اسے کہا کہ آخری پیغمبر محمد ابن عبداللہ کا دادا پیدا ہو چکا ہے، اگر تو کر سکتا ہے تو اپنی بیٹی کا نکاح ہاشم کے ساتھ کر دے تاکہ وہ نور محمد تمہارے گھر منتقل ہو جائے. اور نیندر کی تو نا کم خراب تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جب یہ اطلاع ملی قیصر روم کو، قیصر روم نے اپنا آدمی بھیجا کہ ہاشم ہمارے ملک میں آ جا، چھوڑ ویرانے کو، بے آب و گیاہ علاقے کو، کیا پڑا ہے مکے کے پہاڑوں کے اندر، ہمارے پاس آ جاؤ، جو مانگو گے ہم دیں گے، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میں آپ کے ساتھ کر دوں گا. اب ذرا تاریخی جملے سنیے حضرت ہاشم کے. جب آنے والے آدمی نے، روم کے بادشاہ کے ایلچی نے، قاصد نے قیصر روم کا پیغام پہنچایا تو حضرت ہاشم نے کہا کہ میاں حیا والی اولاد اپنی
اپنی مرضی سے رشتے نہیں کرتی، میں رشتہ وہاں کروں گا جہاں ابا جان کہیں گے۔ ٹھکرا دیا رشتہ۔ حضرت جناب ہاشم تبان بڑے منتظم مزاج آدمی تھے۔ ہاشم سے قبل مکہ مکرمہ کے لوگ جب جی چاہتا تجارت کے لیے چلے جاتے۔ حضرت جناب ہاشم نے کہا یہ بات غلط ہے، کبھی تم سارے چلے جاتے ہو، مکہ مردوں سے خالی ہو جاتا ہے، اس طرح کرو دو حصوں کے اندر بندوں کو تقسیم کرو، ایک قافلہ سردی میں جائے، ایک قافلہ گرمی میں جائے، تاکہ گھروں کے اندر بھی بڑے آدمی موجود ہوں۔ میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر حضور کے دادا جناب ہاشم کے اس عمل کو بیان کیا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ حضرت جناب ہاشم سفر کے لیے نکلے، پہنچ گئے ایک ایسی جگہ پر جو کل کا یثرب تھا آج مدینہ طیبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ مدینہ کی ادب والی حاضری نصیب فرمائے، مدینہ کا ادب نصیب فرمائے، اللہ مدینہ کی قبر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مدینہ کی موت نصیب فرمائے۔ ہمارے بڑے شیخ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ علماء دیوبند کے بڑے استاد جب مدینے کو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں سنیے، آپ فرماتے ہیں جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، اور مروں تو کھائیں مجھے مدینہ کے مور و مار۔ امیدیں تو لاکھ ہے لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں قاسم کا شمار۔ سبحان اللہ۔ پہنچ گئے جناب ہاشم قافلے کے ساتھ یثرب کے اندر، آج کے مدینے کے اندر بیٹھے تھے، قافلہ یہاں رکا ہوا تھا، سامنے سے ایک باحیا خاتون گزری۔ میں آپ کو بڑی ترتیب سے لے کر آ رہا ہوں، آپ نے ذہن کے اندر پورا نقشہ بٹھانا ہے۔ ایک خاتون گزری، سر سے پاؤں تک حیا، شرم کی چادر، چلنے میں حیا، بیٹھنے میں حیا، اٹھنے میں حیا۔ حضرت ہاشم نے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ جاؤ اس بی بی کا پتہ کرو، اگر یہ غیر شادی شدہ ہے تو میں اس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پتہ کیا تو معلوم ہوا اس بچی کا نام سلمہ ہے، مطلقہ ہے، 2 بچوں کی ماں ہے، اور قبیلہ بنی نجار کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ذرا غور فرمائیے، اللہ کے انتخاب کو دیکھیے۔ اللہ نے پسند نہیں کیا، مکے کے قریشی کو پسند نہیں کیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، کرم نوازی فرمائی، حبشے کے بکتے ہوئے بلال کو قبول فرما لیا۔ حضرت ہاشم کے لیے اللہ نے نہیں آنے دیا تو قیصر روم کی بیٹی کو نہیں آنے دیا، اور اگر مقدر جاگ اٹھا تو مدینے کے درخانوں کا مقدر جاگ اٹھا۔ یہ قبیلہ بنی نجار کی عورت ہے، نام سلمہ ہے۔ حضرت نے فرمایا میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نہایت ہی قابل قدر دوستو رشتہ ہو گیا۔ چند دن جناب ہاشم نے قیام فرمایا، آپ آگے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ فرمایا میں جا رہا ہوں سفر تجارت پر، واپس آؤں گا تمہیں لے کر مدینے جاؤں گا۔
لیکن تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ واللہ غالب علی امرہ، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ حضرت جناب ہاشم سفر تجارت پر گئے، وہی فوت ہو گئے۔ بچی امید سے تھی، اللہ نے ایک بچہ دیا ہاشم کا، اس سلمہ کے پیٹ سے اس بچے کا نام رکھا گیا شیبۃ الحمد۔ کیا نام رکھا گیا؟ شیبۃ الحمد۔ یہ عربی زبان میں شیبہ بوڑھے کو کہتے ہیں۔ آج بھی آپ جائیں حج کرنے کے لیے، عمر بڑی ہوگی تو آپ کو آواز دیں گے شیبہ شیبہ شیبہ۔ اب نیا بچہ پیدا ہونے والا لیکن نام رکھا گیا شیبۃ الحمد، بوڑھا۔ اللہ بڑوں کی قبروں کو منور فرمائے۔ علماء لکھ گئے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا اس کے سر کے اندر کچھ حصہ سفید بالوں کا تھا، انہی سفید بالوں کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا شیبۃ الحمد۔ دن گزرے، ہاشم فوت ہو گئے تھے۔ ہاشم کے بھائی ہیں جن کا نام ہے مطلب، ان کے دل میں خیال آیا کہ ہمارا بچہ یثرب میں ہے، ٹھیک ہے ہاشم فوت ہو گیا، خون ہمارا ہے، بیٹا ہمارا ہے، کیوں نہ میں جا کر اسے لے آؤں۔ یہ مکے سے چلے، یثرب آئے اور معلوم کیا، انہوں نے کہا ہاں جی یہ بچہ آپ کا ہے۔ برادران ذی قدر، آپ جانتے ہو نا یتیم بیچاروں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ادھر غربت و افلاس، ادھر بچہ یتیم، سر پہ ٹوپی نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، ضرورت کے کپڑے پورے نہیں۔ عبد المطلب نے اپنے بھتیجے شیبۃ الحمد کو لیا، اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ذرا غور کرنا، عربی زبان کے اندر غلام کو کہتے ہیں عبد، عربی زبان کے اندر غلام کو کہتے ہیں عبد۔ یہ مطلب جو اپنے بھتیجے کو لے کر آ رہا تھا، خستہ حالت، بال پرا گندا، کپڑے پھٹے ہوئے، سر پاؤں ننگے، تو لوگوں نے سمجھا شاید مطلب کوئی غلام خرید کر کے آ رہا ہے، ورنہ مطلب تو بڑا آدمی ہے، اگر اس کا بچہ ہوتا بڑی سرداروں والی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آتا۔ اس لیے مشہور ہو گیا عبد المطلب کہ یہ عبد المطلب کا غلام ہے، نام عبد المطلب نہیں، نام کیا ہے؟ شیبۃ الحمد۔ میرے نہایتی ذی وقار بھائیوں، جناب مطلب اپنے بھتیجے شیبۃ الحمد کو لے کر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، لوگوں نے سمجھا مطلب غلام خرید کر کے آ رہا ہے، مشہور ہو گیا عبد المطلب، عبد المطلب، عبد المطلب۔ بات مختصر کروں، ماشاءاللہ عبد المطلب بڑے ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کی شادی ہوئی، اللہ پاک نے بیٹا دیا، بیٹے کا نام ہے حارث۔ ایک دن جناب عبد المطلب حتیم کعبہ کے اندر سوئے ہوئے ہیں، بڑا دلچسپ واقعہ۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، ایک آنے والا بزرگ خواب کے اندر مجھے کہتے ہیں احفر البرہ، عبد المطلب برہ کو کھود، کھٹ، عبد المطلب برہ کو کھود۔
نیند میں پوچھا مل برا، برا کیا ہے؟ وہ جواب نہیں دیتا، چلا گیا۔ اگلی رات پھر آیا، کہتے احفر طیبہ، طیبہ کو کھود۔ عبد المطلب کہتے میں نے پوچھا مل طیبہ، جواب نہیں دیتا، چلا گیا۔ تیسری رات پھر آیا اور کہتے احفر المظنونہ، مظنونہ کو کھود۔ کہتے میں نے پوچھا مل مظنونہ، جواب نہیں دیتا، چلا گیا۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں چوتھی رات وہی شخصیت آئی اور مجھے کہتے ہیں احفر زمزم۔ اللہ اکبر۔ عبد المطلب زمزم کا کنواں کھود۔ یہ ایک تاریخ ہے زمزم کی کہ قبیلہ بنی جرہم کے لوگ جب یہاں سے جانے لگے تو انہوں نے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا تاکہ کسی کو اس نعمت کا پتہ نہ چلے۔ عبد المطلب کو خواب آیا کہ زمزم کو کھود، جگہ بتا دی گئی۔ صبح اٹھے، اہل مکہ کو خواب سنایا، سب نے کہا توبہ 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 توبہ، ہم نہیں کھودتے حرم کعبہ کو، ایسا نہ ہو کہیں اللہ کا عذاب نازل ہو۔ لوگ کہیں گے حرم کو الٹا توڑنے کے لیے قریشی تیار ہو گئے، لیکن اللہ کا نام لے کر اپنے خواب کی تعبیر پر عمل کرتے ہوئے حضرت عبد المطلب نے کھدائی شروع کی۔ ایک باپ ہے، دوسرا بیٹا ہارے سے کھدائی شروع ہے۔ علماء لکھتے ایک دن گزر گیا مکمل، کھودتے کھودتے دوسرا دن مکمل گزر گیا۔ آیا تیسرا دن، عصر کی نماز کا ٹائم تھا، نیچے سے پرانے کنویں کے منڈیر ظاہر ہوئے، سبحان اللہ، آثار ظاہر ہوئے، بے ساختہ حضور کے دادا عبد المطلب نے آواز لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، او قریشیو آؤ دیکھو زمزم اللہ نے ظاہر فرما دیا۔ اس زمزم کے کنویں کے اندر جہاں اسماعیل کی ایڑیوں کی برکت ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اسماعیل کے بعد حضور کے دادا جناب عبد المطلب کی محنت کی تاثیر ہے۔ کنواں نکلا ہے ماشاءاللہ۔ زمزم کا پانی علماء نے لکھا ہے کہ حوض کوثر کے پانی سے بھی زیادہ شان رکھتا ہے۔ زمزم کا پانی حوض کوثر کے پانی سے بھی زیادہ شان رکھتا ہے۔ تو جو فرمانا، ایک ہے پانی جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے ملا، یہ کون سا پانی ہے؟ بولو 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 ماشاءاللہ، زمزم۔ اور ایک پانی امت کو مصطفیٰ کی انگلیوں کے صدقے ملا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ آ رہے ہیں سفر سے، پانی نہیں ہے، غلاموں نے گزارش کی، حضرت نے فرمایا مشکیزیں نہ چھوڑو، جتنا پانی اکٹھا ہو لے آؤ، اکٹھا ہو جائے لے آؤ۔ وہ لے آئے، حضرت نے اپنی انگلی مبارک پر ڈالا، اپنے ہاتھ پہ ڈالا، صحابہ کہتے اللہ کی قسم نبوت کی انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی نکل رہا تھا۔ یہ زمزم کا پانی آپ سب پی چکے ہوں گے۔ زمزم کا پانی تاجر پیے، مستاجر پیے، معلم پیے، متعلم پیے، مرشد پیے،
مسترشد پیے، خاص پیے، عام پیے، زمزم کا پانی ہر کوئی پی سکتا ہے، لیکن نبوت کی انگلیوں والا پانی یہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہے، یا صدیق پیے گا یا حیدر کرار پیے گا۔ بہت پرانی بات ہے، مجھے ایک ساتھی فرمانے لگے، قریشی جی زمزم کا پانی بڑا اعلیٰ پانی ہے، یہ 5 سال پڑا رہے کسی گھر کے اندر، نہ رنگ بدلتا ہے، نہ بو بدلتی ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے۔ میں نے کہا تم 10 سال کا ہو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، تم 15 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، زمزم کے پانی کا نہ رنگ بدلتا ہے، نہ بو بدلتی ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں موسیٰ شریف جو نقش بندیوں کا مرکز ہے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، وہاں 125 سال ہو گئے ہیں زمزم شریف موجود ہے، نہ رنگ بدلا ہے، نہ ذائقہ بدلا ہے، نہ بو بدلی ہے۔ سمجھے نا ذرا، زمزم 20 سال پڑا رہے، نہ رنگ بدلے، نہ بو بدلے، نہ ذائقہ بدلے، اور جس صدیق و عمر نے مصطفیٰ کی انگلیوں والا پانی پیا ہے، آج چلے جاؤ مدینہ شریف، 1450 سال گزر گئے ہیں، جا کر دیکھیں نہ رنگ بدلا، نہ سنگ بدلا، نہ تعلق بدلا، نہ جوڑ بدلا، اسی طرح مصطفیٰ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب جناب والا ہوا کیا، زمزم کھد گیا، مکہ مکرمہ کے قریشیوں کے دل کے اندر شرارت سوجھی، یہ تو نام بن جائے گا عبد المطلب کا کہ اس نے کھودا تھا۔ دن کو حضرت عبد المطلب کھود کر جاتے، شام کو قریشیوں کے اوباش لوگ زمزم شریف کو پھر بند کر دیتے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے عبد المطلب نے دعا مانگی، پروردگار عالم مجھے 10 بیٹے عطا فرما تاکہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے ان 10 میں سے ایک بچہ تیرے نام پہ قربان کروں گا۔ ہم تو کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے ہیں جی، کم بچے خوشحال گھرانہ، آبادی کا بھوت وسائل کو کھا جائے گا۔ اللہ کے بندے رزق تم نے دینا ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، محبت سے کہے رزق دینے والا، ایک کا رزق بھی اللہ دے گا، 10 کا رزق بھی اللہ دے گا۔ نبی کا دادا دعا مانگ رہا ہے اللہ مجھے 10 بچے دے، دعا قبول ہو گئی، اللہ نے 10 بیٹے دے دیے۔ اب میں ٹائم کو دیکھتا ہوں، مضمون کو دیکھتا ہوں، کیسے چلوں، رات گئی بات گئی، حضرت عبد المطلب کو اپنی منت بھول گئی، بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب سوئے ہوئے ہیں، وہی خواب والا آدمی پھر آتا ہے اور آ کر کہتے اوفے نظرہ کا، عبد المطلب اپنی منت پوری کر، تو نے جو منت مانی تھی ایک بیٹا ذبح کروں گا بھول گیا تو۔ صبح اٹھے اپنے بچوں کو بلا کر منت کا ذکر کیا، ہر ایک نے کہا جناب میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن حضرت عبد المطلب نے فرمایا ایسے نہیں، ہم قرآن دازی کریں گے، جس کا نام نکلے گا ہم اسے ذبح کریں گے۔ اللہ کی قدرت، جب قرآن دازی کی گئی تو نام عبداللہ کا نکلا۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا،
یہ میرا خطاب ان عزیزوں اور بھائیوں سے ہے جو اپنی بہنوں کو والدین کی جائیداد سے محروم کرتے ہیں۔ ذرا بہنوں کی وفا کو دیکھیے۔ حضرات علماء کرام لکھتے جناب عبد المطلب حضرت عبداللہ کی انگلی پکڑ کر چلے ذبح کرنے کے لیے۔ جناب عبد المطلب کی اس بیوی سے جیسے عبداللہ تھے، یہ اکلوتے بیٹے تھے، باقی بہنیں تھی۔ جب عبداللہ کو پکڑ کے عبد المطلب چلے، فرماتے ہیں پیچھے سے مجھے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آئی، سسکیوں کی آواز آئی، یوں محسوس ہوا کوئی رو رہا ہے۔ میں نے جو مڑ کے دیکھا، جناب عبداللہ کی بہنیں روتی ہوئی پیچھے پیچھے چل رہی ہیں اور دبی زبان سے کہنے لگی بابا جان، ہمیشہ بہنوں کا مان بھائی ہوتے ہیں، عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، بارات کے موقع پر بہنیں اپنے بھائیوں کی خیال کرتی ہیں، یاد کرتی ہیں، انتظار کرتی ہیں۔ مہربانی کرو، ایک ہم تجویز بتاتی ہیں، ایک طرف 10 اونٹ رکھ دو، دوسری طرف عبداللہ کو مقرر کرو، قرآن دادی کر لو، اگر نام عبداللہ کا نکلے اسے ذبح کرو، اگر نام اونٹوں کا نکلے اونٹوں کو ذبح کر دو۔ حضرت عبداللہ نے بات مان لی، حضرت عبد المطلب نے بات مان لی۔ ایک طرف 10 اونٹ، دوسری طرف عبداللہ، قرآن دادی کی گئی تو نام عبداللہ کا نکلا۔ ابا جی 10 اور بڑھا دو، ایک طرف 20 اونٹ، ایک طرف جناب عبداللہ، نام عبداللہ کا نکلا۔ 10 بڑھاتے گئے، آخر کے اندر ایک طرف 100 اونٹ، دوسری طرف جناب عبداللہ، نام نکل پڑا اونٹوں کا۔ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ کعبے کے سامنے ذبح کر دیے اور اللہ نے عبداللہ کو بچا لیا۔ ذرا غور کرنا، ایک کے بدلے کے اندر بولو بولو، ایک کے بدلے کے اندر 100 اونٹ۔ جب حضور اکرم کی شریعت آئی، اسلام آیا دنیا کے اندر، اللہ رب العزت نے وہی ادا پسند فرمائی۔ آج شریعت محمدیہ کے اندر اگر کسی سے عمدن کوئی آدمی قتل ہو جائے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے۔ عبداللہ بچ گئے۔ بخاری شریف میں ہے، حضور بیٹھے تھے، ایک آنے والا بدوی آیا، دیہاتی آیا اور آ کر کہتے یبن الذبیحتین، او 2 ذبیحوں کے بیٹے، یبن الذبیحتین۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میرے 2 والد ایسے ہیں جو ذبیح ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے میرے بابا جان حضرت عبداللہ۔ خیر جی ماشاءاللہ اب عبداللہ بڑا ہو گیا۔ حضرت جناب عبد المطلب نے فرمایا عبداللہ تیری شادی کریں؟ جی ابا جان بالکل کرنی چاہیے شادی۔ علماء لکھتے ہیں جناب عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ راستے کے اندر ایک گھرانہ تھا، بہت بڑا عالم، تورات کو جاننے والا، انجیل کو جاننے والا، زبور کو پڑھنے والا۔ وہاں ایک خاتون تھی جو سب سے بڑی عالمہ تھی۔ جب اس نے حضرت عبداللہ کو آتے دیکھا، قدر زر زرگر بداند قدر جوہر جوہری، ادھر تورات کو دیکھتی ہے، ادھر عبداللہ کی پیشانی کو دیکھتی ہے، ادھر انجیل کو پڑھتی ہے، ادھر ان کے خد و خال کو دیکھتی ہے۔
پہچان گئی کہ آخری پیغمبر محمد ابن عبداللہ کے ابا یہی آدمی آ رہے ہیں۔ آواز دی بلایا، عبداللہ میں کوئی بری عورت نہیں، حیا والے گھر کی ہوں، میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، نکاح کر، منہ مانگی چیزیں دیں گے۔ وہی بات آج حضرت عبداللہ فرمانے لگے جو ہاشم نے کہی تھی، فرمان لگی بہن حیا والی اولاد رشتے خود نہیں کرتی، ابا جان ساتھ ہیں، جہاں وہ انتخاب کریں گے میں شادی وہاں کروں گا۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اب لڑکے خود رشتے طے کر کے آتے ہیں اور والدین کو مجبور کرتے ہیں کہ جاؤ وہاں جا کر میں رشتہ کرو، ورنہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ لیکن حیا والے کیا کہتے ہیں؟ جہاں ابا جی راضی ہیں ہم وہاں رشتہ کریں۔ حضرت جناب عبد المطلب عبداللہ کو لے کر چلے، توجہ میری طرف، ایک گھر پر پہنچے، قبیلہ بنی زہرہ کا گھر۔ ہائے ہائے، اس گھر کے بڑے کا نام ہے وہب۔ عبداللہ نے جا کر کنڈی بجائی، دروازہ بجایا، اندر سے آنے والا آیا، جی حضور ہم نے سنا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر حیا والی خاتون ہے، جوان بچی ہے۔ انہوں نے کہا بالکل میرے گھر جوان بچی ہے، نام اس کا آمنہ ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اس کا نام عبداللہ ہے، میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اگر رشتہ دے دو۔ زہ مقدر جاگ اٹھا، مقدر آمنہ کا نکاح ہو گیا، رشتہ ہو گیا۔ عبد المطلب واپس آ گئے، عبداللہ چند دن وہیں رہ گئے۔ کئی دنوں کے بعد واپس آنے لگے، وہ عورت ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ کو آتے دیکھا، پھر بلایا، عبداللہ کہاں گئے تھے؟ حضرت عبداللہ نے حقیقت بتائی، شادی ہو گئی۔ اس نے کہا بالکل میری شادی ہو گئی۔ سنیے، وہ خاتون کہنے لگی عبداللہ میں کوئی فاحشہ گندی عورت نہیں، میں تورات و انجیل کی عالم ہوں، میں نے تجھے آتا دیکھا تھا، نور نبوت تیری پیشانی میں چمک رہا تھا، میں نے کوشش کی کہ آخری پیغمبر کی ماں میں بن جاؤں، لیکن مبارک ہو امانت والے کے پاس پہنچ چکی ہے۔ وہ نور منتقل ہو گیا جناب آمنہ کی طرف۔ میں کیوں نہ کہوں بصد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، ارے امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ حضرت جناب آمنہ کے بطن اطہر کے اندر سید الکونین تشریف لے آئے۔ بقیہ آئندہ جمعہ، آج اتنا سن لو، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا بیٹا میرے پیٹ میں آیا، حالات بدل گئے، کیفیات تبدیل ہو گئی، سانس لیتی ہوں گلاب کی مہک، پسینہ آتا ہے مشک کی خوشبو، پہاڑوں کے قریب گزرتی ہوں سلام کے آواز، دریا پہ جاتی ہوں، نہر پہ جاتی ہوں، کنویں پہ جاتی ہوں، سطح پانی کی بلند ہو جاتی ہے، گرمی کے ٹائم چلتی ہوں، آسمان کا بادل سایہ کر کے چلتا ہے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، فرمائے بیٹی تجھے علم نہیں، تو بیوہ عورت ہے؟ جی چاچا جان۔ فرمائے بیٹی عورت بیوہ ہو اتنا اور گلاب لگائے، بیوہ کو یہ باس عیب نہیں دیتی، میں تیرے قریب گزرتا ہوں، کبھی گلاب کی مہک، میں تیرے قریب گزرتا ہوں،
کبھی چمبے کی خوشبو میں تیرے قریب گزرتا ہوں، کبھی عنبر و مسک کی مہک، بیٹی عطر نہ لگایا کر، لوگوں کی زبان پر کون ہاتھ دے گا۔ علماء لکھتے ہیں بے ساختہ آہ نکل گئی جناب آمنہ کی، آنکھوں میں آنسوں کے نیر جاری ہو گئے، رو کے کہنے لگی چچا جان اللہ کی قسم نہ میں نے عطر لگایا نہ میں نے گلاب لگایا، یہ میرے پیٹ والے بچے کی عظمت و شان ہے، سبحان اللہ، آتا گیا رنگ لگتا گیا، میں سانس لیتی ہوں گلاب کی مہک، مجھے پسینہ آتا ہے عنبر و کیوڑے کی خوشبو۔ وہ رات آئی جس رات حضرت دنیا میں آئے، ذرا ذوق سے کہہ دیں سبحان اللہ، زندہ دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حضور پیدا ہوئے، عبد المطلب فرماتے ہیں مجھے اطلاع ملی، دروازے پہ آیا، دستک دی، جواب ملا ٹھہر جاؤ، کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا، اندر قدم رکھا، مبارکباد کی آواز۔ جب میں اپنی بہو کے قریب گیا، آمنہ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگ گئی، کچھ دیر کے بعد آنکھوں میں آنسو۔ میں نے کہا بیٹی روتے کیوں ہو؟ کہتے چچا میں نہ روؤں تو کون روئے، بیٹا اتنا خوبصورت ہے کہ چاند مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن بابا کا سایہ سر پہ نہیں۔ فرمایا بیٹی فکر نہ کر، دینے والا بھی اللہ ہے، پالنے والا بھی اللہ ہے، ذرا میری طرف دیکھنا، ذرا مجھے دکھا تو صحیح میرا بیٹا ہے کہاں۔ او جامع مسجد نقشبندی میں بیٹھ کر اس گناہگار کی زبان سے اپنے محبوب کی شان سننے والوں، سید الکونین سفید چادر کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اٹھایا، چہرے سے کپڑا اٹھایا ہٹایا، فتبسم، حضور مجھے دیکھ کے مسکرانے لگ گئے، سبحان اللہ، بس ہنستے گئے، دل لیتے گئے۔ میں نے کہا بیٹی خیال کرنا، جلدی نہ کرنا نام رکھنے کے اندر، قبائل کے سردار آئیں گے، برادری کے بڑے آئیں گے، سب مل کے میرے بیٹے کا نام رکھیں گے۔ حضرت آمنہ کہتے چچا جان آپ کی مرضی، کسی کو بلائیں نہ بلائیں، آج کی بات نہیں، کل کی بات نہیں، مہینے کی بات نہیں، 2-3 کی بات نہیں، چچا جان جب سے میرا بیٹا میرے پیٹ کے اندر آیا، واللہ ما مررت من حجر ولا شجر، میں پہاڑوں کے قریب گزرتی ہوں، محمد کی آواز آتی ہے، میں کنویں پہ جاتی ہوں، محمد کی آواز آتی ہے، میں گلی کوچے میں جاتی ہوں، محمد کی آواز آتی ہے، یعنی درختوں کی آواز محمد، پانی کی آواز محمد، اماں کہتے میرے دل کی آواز محمد، میری سوچ فکر افکار محمد۔ لفظ محمد سن کر حیران ہو کے کہتے بیٹی یہ تو بڑا انوکھا نام ہے، نہ ننیال کے اندر نہ ددھیال کے اندر۔ ذرا ذوق سے سبحان اللہ، جلسے کا ماحول بناؤ، سبحان اللہ۔ بیٹی یہ تو بڑا عجیب نام ہے، اعلیٰ نام ہے، اچھمبا نام ہے، انوکھا نام ہے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں نام، عربی میں کہتے ہیں اسم۔ خواجہ عبد المطلب کہتے ہیں بڑا اعلیٰ اسم ہے، بڑا انوکھا اسم ہے، بڑا شاندار اسم ہے۔ آمنہ یہ تو بڑا نیا اسم ہے۔ علماء لکھتے ہیں جب زیادہ حیران ہونے لگے عبد المطلب، سیدہ آمنہ اپنے مقدر پہ ناز کر کے کہتی ہے چچا جان ایسی بھی کیا بات ہے حیرانگی کی، آؤ دیکھو اگر اسم اعلیٰ ہے تو میرے بیٹے کا جسم بھی تو اعلیٰ ہے۔ کوٹدو والو قسم پیدا کرنے والے اللہ کی، ہمارا عقیدہ ہے پوری کائنات کے اندر محمد جیسا اسم بھی کوئی نہیں اور مصطفیٰ کے جسم جیسا جسم بھی کوئی نہیں۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ، وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین. بہت ہی توجہ